بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور صحت پر جتنا کام ہو رہا ہے اتنا کسی اور شعبے میں نہیں ہو رہا۔ خاص طور پہ میڈیکل سائنس میں نت نئی چیزیں آج کل سامنے آ رہی ہیں، بیماریاں بھی نئی نئی آ رہی ہیں اور اس پہ تحقیقات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ لیکن میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ جتنی بھی یہ میڈیکل سائنس ہے یہ نکلی تو طب سے ہی ہے، لیکن طب کی اہمیت کو زیادہ نہ تو سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی زیادہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اکثر ویڈیوز یہاں پہ بناتا رہتا ہوں۔ سید شفقت حسین شاہ بخاری صاحب جو دیپال پور کا ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد کئی ایسی چیزیں ہیں ناقابل یقین جن پہ انہوں نے کام کیا، ریسرچ کی، اور خاص طور پہ اپینڈکس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں کہ 20,000 سے زیادہ لوگ ان کے اس علاج سے صحت یاب ہو چکے ہیں، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر بندہ بالکل صحت یاب ہو کے گھر کو جاتا ہے۔ آج ایک مریض جو میں آپ کے سامنے لایا ہوں وہ محمد ابراہیم صاحب ہیں۔ یہ قلعہ سوندا سنگھ دیپال پور کے رہائشی ہیں۔ ان کا جو معاملہ ہے نا بڑا سویر قسم کا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم ہو گئے تھے، وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا آگے جا کے۔ تو صرف 38,000 پہ آ گئے ان کے پلیٹلیٹس، اور 10 دن کے علاج کے بعد آج ان کے پلیٹلیٹس تقریباً 3 لاکھ ہو چکے ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک ہیں۔ 1.5 لاکھ نارمل ہونے چاہیے، یعنی کہ ان کا وہ جو مسئلہ تھا وہ بالکل حل ہو چکا ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں، اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اچھا ابراہیم صاحب، آپ کو یہ بڑا مسئلہ جو بن گیا تھا، اس کے بعد علاج کہاں کہاں سے کروایا آپ نے؟ میں نے علاج BHU راج گڑھ سے کرایا ہے، میرا شام ٹیم سے کرایا ہے، اس کے بعد وہ کاڑا سے علاج میں کراتا رہا ہوں۔ علاج کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ایلوپیتھک ہوتا ہے اور حکیموں کے پاس ہوتا ہے، وہ ایلوپیتھک بھی ہوتا ہے، ہومیوپیتھک ہوتا ہے، کس سے کروایا؟ سر میں نے ایلوپیتھک علاج کروایا ہے، میرا شام ٹیم سے بھی، کاڑا سے۔ تو اس سے کوئی فرق پڑا پھر آپ کو؟ اس سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ خاص سے مراد مطلب کتنے رہے پلیٹلیٹس آپ کے؟ پلیٹلیٹس کم از کم آگے تھے 17,000 پہ۔ اچھا، اس علاج سے یہ ہے کہ یہ 38,000 تک پہنچ گئے۔ 1-2 دفعہ 65 کا 66,000 پہ پہنچے، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ناظرین بتا رہے ہیں ابراہیم صاحب کہ ان کے پلیٹلیٹس 17,000 پہ آ گئے تھے، اور 7 مہینہ انہوں نے علاج کروایا، بڑے مہنگے علاج کروایا۔ اچھا، پھر یہاں پہ کیسے آئے آپ؟ میرے ایک دوست ہیں، ایک شادی پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، سردار آفتاب احمد صاحب۔ انہوں نے مجھے حکیم صاحب کے بارے میں بتایا، تو ان کے کہنے پہ میں نے ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے میرا علاج شروع کیا۔ یہاں پہ کب آئے آپ؟ یہاں پہ میں 9 مارچ 2024، اسی مہینے کے 9 تاریخ کو؟ اسی مہینے کی 9 تاریخ۔ اچھا، تو جو آپ رپورٹ لے کے آئے تھے جی، پلیٹلیٹس کی، اس کے مطابق کتنے تھے؟ اس کے مطابق میرے پلیٹلیٹس 38,000 تھے۔ اچھا، اور اس کے بعد مجھے 3 دن کی دوائی دی گئی۔ 3 دن کے بعد جو ٹیسٹ ہوا تو وہ 50,000 ہو گئے۔ اس کے بعد اب مجھے 2 ہفتے کی دوائی ملی ہے، جو میں نے ابھی 1 ہفتہ استعمال کی ہے، اور اب ماشاءاللہ یہ تقریباً 3 لاکھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن ابراہیم صاحب بتا رہے ہیں کہ 10 دن کے، یہ 10 دن ہی ہوئی نا، جی 10 دن کے علاج سے ان کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ 38,000 سے 3 لاکھ پہ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا ابراہیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے پلیٹلیٹس 38,000 تھے یا 17,000 تھے، جی، اس وقت آپ کیا فیل کرتے تھے؟ اس وقت میں ویکنس بہت محسوس کرتا تھا، کمزوری بہت زیادہ تھی، نہ زیادہ چل کر سکتا تھا، نہ کوئی کام کر سکتا تھا۔ آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ اب میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، جسم میں میری وہ اتنی ویکنس نہیں ہے، اب چل کر بھی سکتا ہوں۔ کام میں نے ابھی شروع نہیں کیا، جب حکیم صاحب آ کر اجازت دیں گے اس کے بعد شروع کروں گا، ابھی ریلیکس۔ صحیح۔ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، پہلے تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پلیٹلیٹس ڈینگی سے کم ہوتے ہیں، لیکن یہ کیس میں مختلف دیکھ رہا ہوں، اس میں ان کو ڈینگی نہیں ہوا لیکن پلیٹلیٹس کم ہو گئے۔ پلیٹلیٹس کم ہونے کی نا جی بڑی مختلف وجوہات ہیں۔ ہاں، وہ وجوہات ذرا بتائیں۔ سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اینٹی بائیوٹک کا اندھا دھند استعمال ہو، زیادہ اوور ڈوز ہو جائے تو پھر بھی پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملیریا بخار، ٹائیفائڈ اور اس قسم کے جو بخار انفیکشن ہے اس سے بھی پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں اگر ان کا علاج غلط ہو جائے زیادہ۔
اچھا اچھا اچھا، یعنی کہ میڈیسن جو ہے اس کا بے تحاشا استعمال جو ہے وہ بھی اس کی ریزن بن جاتا ہاں ہے. جی. صحیح. اچھا، آپ کے ہم پہلے بھی انٹرویو کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ وہ اپینڈکس کے حوالے سے، گردے کی پتھری کے حوالے سے، اور آج یہ ایک نئی چیز سامنے آ گئی. تو کیا کیا چھپا رکھا ہے شاہ صاحب آپ نے اپنے پاس؟ اس کا تو بڑا پرانا علاج ہے پلیٹلیٹس کم ہونے کا. ڈینگی جب سے آیا ہے تب سے میں ڈینگی کا علاج کر رہا ہوں، اور الحمدللہ 24 گھنٹے میں پلیٹلیٹس نارمل ہو جاتے ہیں. کوئی بلڈ وغیرہ لگوانے کی ضرورت نہیں رہتی مریض کو، اور بہت آسان اور بہت سستا اور بہت تیر بہدف علاج ہے یہ. اچھا، پلیٹلیٹس کم ہونے کے بعد یہ کتنی خطرناک یہ مرض ہے؟ کیا ہوتا ہے پیشنٹ کو، کیا ہوتا ہے، اور کتنے دنوں کے بعد اس کی حالت اتنی زیادہ غیر ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ان کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے؟ یہ تو فوری اس کا رابطہ کرنا چاہیے. یہ تو پلیٹلیٹس اگر کم ہو جائے تو پھر وہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ناک سے، منہ سے، کانوں سے. یہ بہت زیادہ جان لیوا مرض ہے پلیٹلیٹس کم ہونا، اور خطرناک ہے. پوری دنیا میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سیویئر پوزیشن میں مریض چلا جاتا ہے، ایمرجنسی میں چلا جاتا ہے. ہاں، ڈینگی کی وجہ سے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں تو بہت زیادہ جانیں گئی ہیں، پوری دنیا میں بہت زیادہ جانیں گئی ہیں. ہاں جی. لیکن یہ ایک انقلابی چیز ہے. اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب بہت ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے، کیونکہ ڈینگی ایک ایسا مرض ہے جس میں پلیٹلیٹس انتہائی خطرناک حد تک کم ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب کتنے ہو جاتے ہیں پلیٹلیٹس؟ یہ مریض کی حالت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. 10,000 15,000 17,000 پہ مریض آئے ہیں، وہ ٹریٹ کیے اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئے. اچھا، جب وہ 24 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. 10-15 ہزار پہ جب آتے ہیں تو کیا ان کی کنڈیشن ہوتی ہے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا مریض اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا. اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے. پھر اس کو بہت انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے. اچھا، اس کی کوئی علامات بھی ہوتی ہیں؟ عام طور پہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے. کچھ علامات بھی سامنے آتی ہیں کہ بندہ ذرا آگاہ ہو جائے، خبردار ہو جائے کہ مجھے تو یہ پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں اور مجھے چیک کروانا چاہیے. سب سے زیادہ جو بڑی علامت ہے نا جی، وہ ویکنس بہت ہوتی ہے. ویکنس ہوتی ہے اور جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے جلد ہے اس کے اوپر بلاسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دھبے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں بلڈ کے. صحیح. اچھا، یہ ایک بہت اہم چیز سامنے آئی ہے، کیونکہ عام طور پہ نا جی ہمیں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ کرتے ہیں. جس کو درد ہوئی، گھٹنوں میں درد ہوئی یا جوڑوں میں درد ہوئی تو وہ فوری طور پہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ یار تیرا یورک ایسڈ بڑھیا ہے، جب کہ یہ مسئلہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. آپ کو فوری طور پہ کسی اچھے ڈاکٹر سے، اچھے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں. اچھا، آخر میں شاہ صاحب بتائیے گا کہ پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، اس کا ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے؟ پلیٹلیٹس ہی بس؟ ہاں جی، اس کا CBC ہوتا ہے، نارمل. CBC. ہاں جی. اچھا، CBC. پلیٹلیٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ سادہ سے سادہ ٹیسٹ ہے، بالکل چھوٹا. اچھا، CBC ٹیسٹ میرے خیال ہے یہ بہت زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہوتا. بالکل سستا سا ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. اگر آپ جائیں گے انگریزی علاج کی طرف تو وہ تو بہت زیادہ مہنگا بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے. لیکن اگر آپ طب کی طرف آئیں گے، جو تمام علاجوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ماں ہے، اگر اس جانب آپ جائیں گے تو ایک تو ٹیسٹ تو آلریڈی ہی تقریباً فری ہے، تھوڑے پیسوں میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد علاج بھی بہت زیادہ سستا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر.